نہ ظاہر میں نہ باطن میں، بس اللہ کی ذات ہی لائق عبادت ہے. مستقل عنوان، مستقل موضوع، بڑی اس کی تفصیلات، یہاں اس کی گنجائش نہیں ہے. وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا فرما، درود رحمتوں کی دعا فرماتے، جیسے عام طور پر خطیب خطبوں میں بھی اس کے بعد درود شریف پڑھ کر رحمتوں کی دعا کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہہ کے. میرے دوستو، خطبہ نکاح کے آغاز میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً ان کلمات کے ذریعے سے خطبے کا آغاز فرماتے تھے. اس کے بعد قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھتے تھے، اور اس کے بعد احادیث، کئی ایک احادیث اور ارشادات مبارکہ یہ زبان مبارک سے ارشاد فرماتے، اور اس کے اندر بے شمار علمی اور عملی ہدایات اور پہلو موجود ہیں. تو اذان کب ہے؟ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اے لوگوں، بھائی معاشرے کے اندر درمیان بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لڑکے والے اور لڑکی والے، ادھر کے رشتہ دار ادھر کے رشتہ دار، لیکن خاص بات یہ ہے کہ سرکار جو خطبہ ارشاد فرماتے وہ یہ نہیں کہتے اے مسلمانوں، وہ یہ نہیں فرماتے کہ دیکھو جی اے مومنوں، کوئی خاص کسی خاص گروہ کو، کسی خاص طبقے کو خطاب نہ کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس آیت مبارکہ کو پڑھتے جس میں الناس کا لفظ آیا ہے، جس میں کیا مسلم کیا غیر مسلم، کیا اپنا کیا پرایا، اور کیا قریب کے کیا دور کے، سب داخل، ہر طرح کے طبقات انسانی، وہ کسی دائرے مسلک اور مشرق کے رہنے والے، وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس کہہ کے مخاطب ہوتے ہیں، اے لوگوں. اسی لیے فرمایا گیا ہم جس خطبے کو معمولی سمجھتے ہیں وہ معمولی نہیں ہے، بہت غیر معمولی ہے، اور عالم میں انقلاب لانے کے لیے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی جذبے اور کیف سے ارشاد فرماتے تھے، وہ بات انہی کے لیے زیب بھی دیتی تھی اور اچھی بھی لگتی تھی. حضرت کی زبان سے ارشاد فرماتے کہ یہ کوئی برہمنوں کا منتر تو نہیں ہے، اگر نہ سمجھے تو پھر بولو فائدہ کیا ہوا ہو. اچھا، بالفل تھوڑی دیر کے لیے مانو کہ اگر خطبہ نکاح نہیں دیا گیا، ایجاب قبول ہو گیا، ہوتا نہیں ہوتا، شادی ہوتی نہیں ہوتی؟ ارے ہاں صاحب، شادی تو ہو جاتی ہے، ہو جاتی نا بھائی. سنت کی کمی رہ جائے گی، یہ خطبہ نکاح پڑھنے کی کمی رہ جائے گی، لیکن کیا کوئی مفتی یہ بھی کہے گا کہ نہیں شادی نہیں ہوئی پھر کرنا پڑتا ہے؟ ایسا بولے گا کوئی؟ تو کیا سمجھا ہم نے خطبہ نکاح کو؟ اچھا، ایک بات اور سنو بڑی مزے کی. اگر ایک طرف 1,000 دلہے ہوں اور دوسری طرف 1,000 دلہنیں ہوں، تو یہ 1,000 دلہنوں کے لیے ایک ہی خطبہ کافی ہوتا ہے یا 1,000 بار پڑھنا پڑتا ہے؟ نہیں تھا یہ خطبہ بس ہے صاحب. تو معلوم یہ ہوا کہ اس خطبے میں اتنا پاور اور اتنی جان ہے کہ پورے عالم انسانی کو مخاطب کر کے ایک بار بھی اگر یہ خطبہ پڑھ دیا جائے تو اس میں وہ جان، شان، شوکت اور قوت موجود ہے کہ آدمی کو ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی ہے، بشرطے کہ دل سچا ہو اور انابت پکی ہو، ہدایت کا راستہ دور نہیں ہو اس شخص. اسی لیے حضرت ارشاد فرماتے تھے کہ بھیڑ اور چمار اور ہندو اور برہمن اور ریڈی اور کلال اور یہ اور وہ دنیا بھر کے طبقات انسانی سب انسانی بھائی بھائی ہیں. ارے صاحب ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ وہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب حضرت آدم سب کے باپ ہیں، جی باپ حضرت آدم علیہ السلام ساری نسل انسانی کے باپ ہیں، تو پھر ایسی صورت میں پوری دنیا کے انسان ان کی اولاد نہیں ہے تو کیا وہ اولاد نہیں ہے؟ وہ اولاد ہیں، تو سارے کے سارے انسان بھائی بہنیں ہیں. اس لحاظ سے اخوت
اخوت کا رشتہ ناتا اور بھائی چارہ، انسانیت، ہمدردی، غمگساری، ہمدردیاں میرے دوست وہ بڑی مفقود ہو گئی ہیں۔ ہم لوگ بس کسی غیر سے یہ ہمدردی کا ایک جملہ پڑھنے کو بھی تیار نہیں۔ اپنوں میں وہ ہے حوصلہ نہیں ہے تو غیروں سے میرے دوست بڑے جھول کی بات ہے۔ یا ایھا الناس، کیا خطبہ ارشاد ہو رہا ہے؟ اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے۔ آپ کو بھی ڈرنا ہے، آپ کو بھی ڈرنا ہے، آپ کو بھی ڈرنا ہے۔ اگر کوئی پلٹ کر پوچھے کہ کون صاحب کس سے ڈرنا ہے تو حق تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تو اپنے سے پوچھ لے کہ تیرا پالنہار کون ہے، بس اسی سے ڈر۔ وہ کون ہے، کس سے میں ڈروں؟ تو وہ رب العالمین ہے۔ وہ رب العالمین کہاں ربوبیت کر رہا ہے، کس کی تربیت کر رہا ہے، کس طرح تربیت کر رہا ہے؟ دیکھو تو صحیح ہمارے اندر اس کی ربوبیت کے کرشمے کیسے اور تربیت کے جلوے کیسے ہیں۔ ہمیں جو دیکھنے کے لیے نظر دے رہا ہے وہ رب ہے، ہم کو بولنے کے لیے جو قوت کلام عطا کر رہا ہے وہ رب ہے، ہمارے ہاتھوں میں گرفت کی صلاحیت جس ذات گرامی سے مل رہی ہے وہ رب العالمین ہے۔ ہم جس ذریعے سے زندہ نظر آ رہے ہیں، جس کی حیات سے زندہ ہیں، جس کے علم سے صاحب علم کہلاتے ہیں، جس کے ارادے سے صاحب ارادہ کہلاتے ہیں، جس کی قوت سے صاحب قوت کہلاتے ہیں، سکت کہلاتے ہیں، وہ ذات ہماری ربوبیت اور پرورش کر رہی ہے۔ ہاں، اور یہ ڈرنا اس لیے کیوں آسان ہے؟ اپنے اندر ہے نا بھائی، آپ کی پرورش کر رہے ہیں، آپ کی کر رہے ہیں، آپ کی کر رہے ہیں، تو پتہ نہیں بھائی وہ ذات کہاں ہے، کدھر ہے۔ لیکن جب قرآن کا یہ پیغام ہو کہ وہ ذات جو تمہارے اندر پرورش کر رہی ہے اور تربیت ربوبیت کر رہی ہے اور نگہبانی کر رہی ہے، ضروریات کو پورا کر رہی ہے، بولتے ہی آدمی چونکتا ہے، اچھا میری ربوبیت اور پرورش کر رہے ہیں؟ ہوتے ہاں، بولے کب سے کب تک؟ بولے شروع سے لے کر اب تک کر رہے ہیں، مرنے تک بھی کریں گے، مرنے کے بعد بھی کرتے رہیں گے۔ اسی لیے یہ بڑی اچھی بات کہی بعض بزرگوں نے، بڑا عجیب اشارہ دیا کہ دیکھو دنیا میں بڑا سائنس کا بڑا زور اور بڑے ٹیکنالوجی کا وہ بڑا انتہائی کم طرح اور دنیا بھر کے جھمیلوں کے غرق برق سارے شہرت، لیکن میرے دوستوں اللہ تعالیٰ کی قدرت مطلقہ کے ایک کرشمے کے مقابلے میں بالکل بے حیثیت۔ اب دیکھو دنیا بھر کے سارے مصورین، تصویر کشی کرنے والے جمع ہو، دنیا کے سارے سائنسدان جمع ہو، دنیا کے سارے ڈاکٹر جمع ہو، دنیا کے سارے حکیم جمع ہو، دنیا کے سارے فلاسفر جمع ہو، دنیا کے بڑے سے بڑے دانشمند جمع ہو، بڑے سے بڑے خطاط اور خوشنویس جمع ہو، سب کو جمع کر لو۔ جمع کر کے آپ کیا کیجئے، ایک حوض بنا کر اس میں پانی بھر کر ان لوگوں سے کہو، بڑے بڑے طبیب اور ڈاکٹر سے، حکیم سے، خطاط سے، خوشنویس سے کہ مہربان اس پانی کے اوپر آدمی کی تصویر اتارو۔ اتارے گا؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس آدمی کو جو پانی کے اوپر تصویر اتار دے۔ ہو گئی تمہاری سائنس پوری، تمہارا ٹیکنالوجی ختم، تمہاری حیثیت مجروح، تمہارا وقار بالکل بے باک، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ادھر سے آپ علی بھی اتارنا شروع کریں گے تو مٹنا شروع ہو جائے گا، انگلی کا ایک ٹوڑا بھی اتاریں گے تو مٹ جائے گا پانی کے اوپر، ایک ناخن اتارنا بھی مشکل ہوگا، ایک بال اتارنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ سارے کے سارے فیل، لیکن قربانی لائیے اس پروردگار عالم کے جنہوں نے قرآن مجید میں اس بات کا چیلنج کیا ہے کہ وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہم نے ہر ذی روح کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ ایسے ہے وہ پروردگار، اس ذات کا یقین آنا۔ اب کہاں قرآن، کہاں کا علم اور کہاں کا عمل، کہاں کے تقاضے، کہاں کے احکام، ہم لوگوں کو تو کوئی انہوں پڑھنے ہی سے فرصت نہیں ہے۔ تو یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ،
جس نے ایک جان سے پیدا عالم انسانی کے اندر انسانیت کو عام کرنے کی دعوت قرآن کا مستقل پیغام ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس انسانیت اور ہمدردی کے ان رشتوں ناتوں کو چھوڑ دیا اور انتہائی دراڑیں ہمارے لوگوں کے اندر پیدا ہو گئی ہیں، جو ہمارا بہت بڑا جھول اور ہمارا بڑا نقص اور ہماری بڑی کمی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ کے اس مبارک پیغام کو یاد رکھیں۔ من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، اور پیدا کیا ان سے حضرت آدم علیہ السلام، ایک نفس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام، اور ان کی پسلی سے پیدا کیا گیا حضرت حوا کو وجود بخشا گیا۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر ایک خاص بات ارشاد فرماتے تھے، حقیقت نکاح کا لفظ استعمال کر کے ایک خاص اشارہ دیتے تھے، وہ آپ لوگ بھی سن لو۔ کیا آدم علیہ السلام کی فصلی سے حضرت حوا کو وجود عطا کیا گیا، گویا حضرت آدم کا ایک جز علیحدہ ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کا ایک جز اور پسلی، مثلا پسلی والا حصہ، وہ جز علیحدہ ہوا۔ اور آپ میرے دوست حدیثوں میں یہ بات موجود ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، یہ بات معلوم ہے نا۔ حضرت ارشاد فرماتے تھے کہ وہ جو پسلی چھوٹ گئی ہے اور علیحدہ ہو گئی ہے، یہ وہ جز اپنے کل سے مربوط ہو گئی تو اس کو نکاح بولتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حقیقت نکاح۔ وہ جز جو حضرت آدم کا علیحدہ ہوا اور حضرت حوا کے روپ میں آیا، ایسے ہی عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا، اس کو اسی طریقے سے تعلیم و تربیت کے ساتھ سیدھا کرتے لیتے چلتے رہنا ہے۔ لیکن وہ جو جز الگ ہوا جب کل سے مربوط ہو تو حق تعالیٰ جس کی جو پسلی ہے نا وہ پسلی لا کے ملا دے گئے ہیں، بس وہ ہے شادی کی حقیقت۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، اور ڈرو اللہ سے، ڈرو، کیا ڈرنا؟ کفر چھوڑو ایمان میں آؤ، شرک چھوڑو توحید میں آؤ، بدعت چھوڑو سنت میں آؤ، غفلت کو چھوڑو یاد الہی میں آؤ، غفلت کو چھوڑو یاد الہی میں آؤ، ہاں غیبت کو چھوڑو حضوری میں آؤ، مراقبے سے اور آگے بڑھو، مشاہدات کے عالم میں داخل ہو جاؤ، ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا لگی رہے، لگا ہوا رہے، دل جمع ہوا رہے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے ساتھ، جس کے ذریعے سے تم لوگ رشتے ناتوں کا سوال لے کر ایک دوسرے کا خیال کرتے اور اپنے حقوق طلب کرتے ہو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگران ہے، نگہبان ہے، رقیب ہے اور نگران ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں دوسرا جملہ ارشاد فرماتے، اے لوگو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ کیسے ڈرنے کا حق ہے؟ کتنا ڈرنا چاہیے؟ اتنا ڈرنا چاہیے کہ حلال چیز کا کسب آسان ہو جائے، حرام چیز سے بچنا آسان ہو جائے۔ ہاں، اور تیسری بات ارشاد فرمایا کر، اور حق تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو میری بارگاہ میں آنا ہے تو حالت اسلام میں آنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے کی دعا فرمایا کرتے، اور غموں کے موقع پر، بالخصوص نماز جنازہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کی دعائیں فرماتے تھے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ زندہ رکھنا ہے تو اسلام کی حالت پر زندہ رکھ، اے اللہ اگر تجھے اپنے پاس بلا لینا یہ ہے ہم کو، اے اللہ ایمان والی حالت پر اپنے پاس بلا لے۔ یہ اسلام اور ایمان کے ساتھ ہی ہم لوگوں کی حیات ہے، ورنہ میرے دوستوں کوئی مقبولیت نہیں، نہ یہاں نہ وہاں۔ اس لیے اللہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام اور ایمان والی حالت پر نہیں رہنا چاہتا تو پھر مجھے تجھے صورت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، تو مجھے صورت نہ دکھا۔ حضرت فرماتے جیسے باپ بیٹے کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ کر کے کہتا ہے کہ تو میرے سامنے بتا اور میں تجھے دیکھنا نہیں چاہتا، یہ جو عتاب کرتا ہے باپ اپنی اولاد پر شفقت کے مارے، اسی طریقے سے اللہ پاک
اپنے بندوں کی محبت میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ بس آنا ہے اسلام اور ایمان والی حالت پر آ، یہی چیز تیرے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت اور کامیابی کا یہ اصول اور ضابطہ اور پیش خیمہ اور اس کی ضمانت ہے۔ اور جو آئے تھے خاص طور پر ارشاد فرماتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے کے موقع پر، اس میں وہ بنیادی اصول ہے جس میں ہم لوگوں کے پورے مسئلوں کا حل ہے۔ اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی سیدھی بات کرو، بس زبان کا استعمال درست ہو جائے، زبان کا استعمال درست ہو جائے، زبان صحیح ہے تو ہر مسئلہ آسان ہے، اور اگر دبانا ہے، موڑنا ہے، گھمانا ہے، چبانا ہے، نگلنا ہے، منہ بھم رکھنا ہے، یہ حیران رکھنا، خود بھی حیران ہونا، دوسرے کو پریشان کرنا ہے۔ اگر زبان سیدھی ہے تو مسئلے آسان ہیں، اور اگر زبان سیدھی نہیں ہے تو مسئلے آسان نہیں ہیں۔ قولوا قولا سدیدا، طرفین بھی، جی ظاہر میں وہ سیدھی سادی شادی، اندر میں کچھ بھی نہیں، 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا کچھ بھی دلا دو چل جائے گا۔ وہ ایسا ہوتا ہے، حیدرآباد میں بہت ہو رہا ہے ایسا۔ ایک صاحب بولے کہ اتنی شادی اتنی شادی اتنی شادی کہ بس مسجد میں ہو رہی ہے، جی برادری محترم سے کہنے گے صاحب آپ ہی خود میں نکاح پڑھا دو، ٹھیک۔ اب اس کے بعد کی جو رنگ رلیاں، ہاں صرف 8 قسم کا میٹھا ہو، یہ صورت حال ہے ہم لوگوں کی۔ یہ حالات معاشرے کے چل رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی اس میں بڑی شاندار تعلیم ہے، قولوا قولا سدیدا۔ اور مثال کے طور پر قول سدید کا، جی ایک خصوصی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آ کر سرکار سے کیا، سرکار یہ خیال ہے نکاح کا، تو آپ نے کم سنی کا عذر فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول خیال ہے نکاح کا، آپ نے اس کو منظور نہیں فرمایا۔ لیکن جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش قدمی کر کے کہا کہ اللہ کے رسول میرا ارادہ نکاح کرنے کا ہے، آپ نے کہا کہ ٹھیک، بوحی الہی، بایماء الہی اللہ تعالیٰ کی مشیت و حکمت تھی، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدر تھی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا کیا آپ نے کہا کہ دیکھو حضرت ابوبکر کو بلاؤ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ، حضرت زبیر کو بلاؤ، اور دیکھو انصار کا جو گروہ ہے اس انصار کی جماعت کے کچھ افراد کو بلا لے کیا ہو، یہ لوگ آ گئے ہیں۔ آپ اس سے پہلے ہی وہ باتیں بھی ہو گئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جی ایک چیز فروخت کروا کر کوئی ضروری گھر کا کوئی ضروری سامان جو شدید ضرورت کا تھا ان چیزوں کو فراہم کر لیا گیا، آپ نے خود نکاح پڑھ دیا۔ حضرت غالباً ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو آپ کی قریبی رشتہ دار تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ ایسا کرو بی فاطمہ کو حضرت علی کے گھر پہنچا دو۔ جب آپ پھر وہاں جانا ہوا تو آپ نے کوئی دعائیں پڑھی، جی اور جو بھی دعائیں ہیں جیسے مصنون دعاؤں کے اندر موجود ہے ان دعاؤں کو پیش نظر رکھ کر خود آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ تعلیم کردہ تھے اس لیے آقا خود براہ راست دعا فرما کر آپ نے پانی پینے کے لیے دیا اور کچھ چھڑکاؤ بھی کر دیا، جیسے بعض لعاب دہن ڈال کر دینے کا بھی تذکرہ ملتا ہے، تو بہت سادہ پیرائے میں کر دیا گیا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں ہوئی اس میں بھی بڑی سادگیاں موجود تھیں، اور جو ولیمے کی وہ تو ایسے عجیب و غریب تھے کہ ہم لوگوں کے تصور ہی میں نہیں آتے۔ ایک بی بی صاحبہ کا جو ولیمہ آپ نے فرمایا تھا وہ تھا 2 سیر جو کا ولیمہ، بس کل 2 سیر جو میں جو پکتا ہے جیسا پک سکتا جیسا دے سکتے، 2 سیر جو کا ولیمہ فرمایا کہ بس یہ ولیمہ ہے۔
اور حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ولیمہ آپ نے فرمایا اس میں کیا کیا؟ اس میں آپ نے یہ کیا کہ کھجور منگائے، خرما، اور اس کے بعد گھی منگایا اور ان کا ملیدہ بنا کے کہا کہ لوگ کھاؤ، یہ ولیمہ، کھجور اور گھی کا ملیدہ، بس وہی تھا ولیمہ۔ اور ایک اور مزے کی بات سنو، حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو آپ نے ولیمہ فرمایا تھا کیا تھا معلوم ہے؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے دودھ کا ایک پیالہ آیا تھا اور وہی ولیمہ تھا۔ بات سمجھ آ گئی؟ سب سے بڑا ولیمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ ایک بکری کاٹی گئی اور گوشت بھونا گیا اور روٹی اور گوشت کھلایا گیا تھا۔ وہ سادگی کے نمونے آقا نے اتنے چھوڑے کہ مگر اتنی سادہ کہ ہم لوگوں کو تذکرہ کرتے ہوئے بھی ہم لوگوں کو کبھی کبھی یہ شبہ ہو جاتا ہے جن سننے والوں کو کہ پتہ نہیں بھئی یہ بات کہاں تک کہ صحیح ہے، کوسی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، صحیح ہے نہیں معلوم بولے، اور ہم تو عمل کر ہی نہیں سکتے، اس بات کا ہوتا ہے۔ اسی لیے ملت کے عزیزوں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی مجلسوں اور محفلوں میں اللہ تعالیٰ کے مبارک کلام کو سنتے رہیں، اور معاشرت اور اصلاح معاشرے کے لیے جو ایڑی چوٹی کا زور ہم لگا سکتے ہیں اور اس کے لیے فکر اور عمل کی اپنی طاقتیں استعمال کر کے باہمی معاونت و مناصرت کے ذریعے سے ایک ماحول کو اچھے سے اچھا بنانے کی فکر دامنگیر ہو۔ وقت پورا ہوا، بات ادھوری ہے، اللہ پاک اسی بات کو باعث خیر بنائے۔ اکتفا کر کے اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں، درود شریف پڑھیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية۔ يا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا منورا وتوفيقا وإحسانا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وأجرا عظيما ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا واسعا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا وجنة الفردوس نعيما۔ اے اللہ گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں کو درگزر فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، نفس شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما، و دنیا اور آخرت کا خیر مقدر فرما۔ اے اللہ مدارس عربیہ، مکاتب قرآنی اور حقیقی خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ قرآن مجید کی تعلیم و تربیت کو عام فرما۔ اے اللہ جو مقروض ان قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، جو بیمار ان کو شفا نصیب فرما، جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اس خیر والی مجلسوں کو اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ تمام بھائیوں اور بہنوں کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد فيا أيها الإخوان، قال الله تبارك وتعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما
رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وقال الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه السلام من رغب عن سنتي فليس مني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني أباهي بكم الأمم أو كما قال عليه الصلاة والسلام نسأل الله أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله وصلى الله على النبي وآله وسلم تسليما. ماہر معجل کے ساتھ جناب محمد حامد علی صاحب اور جناب خواجہ پاشا صاحب کے شہادت سے حاضرین مجلس کے روبرو برضامندی عقیدہ آپ کے عہدوں نے کہنے دیا کیا آپ نے قبول کیا؟ قبول کیا میں اسی تعداد محل کے ساتھ الحمدللہ قبول کیا میں اسی تعداد محل کے ساتھ وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة. تمہارے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا هي عصاي توكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها معارض أخرى. اے اللہ اس کے ذریعے سے میں جو ہے بکریوں کو ہانکتا ہوں، اس کے ذریعے سے پتوں کو جھڑاتا ہوں، اس کے ذریعے سے میں فلاں کام کرتا ہوں، اس کے ذریعے سے اور بہت سارے دوسرے کام نکلتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ جہاں سے نفع نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں سے نقصان کے ظاہر کرنے پر ہم قدرت رکھتے ہیں. ایسا آپ کا ہاتھ سے چھوڑو اور نیچے ڈالو. آپ نے ایسا چھوڑ دیا، چھوڑتے ہی پیدا یہ ثعبان مبین، وہ ایک بہت بڑا اجدہا بن گیا. کتنا بڑا اجدہا بھی پورے محل کو نگل جائے ایسا بن گیا. فرعون کے پورے محل کو نگلنے کے لیے کافی تھا. جہاں سے نفع ظاہر ہوتا ہے وہاں سے نقصان ظاہر ہونے کی شکل بن جاتی ہے اور اللہ کے قبضے میں ہی چاہے تو نفع. یعنی بھائی اللہ پاک کے کہنا چاہتے ہیں کہ نفع اور نقصان میرے ہاتھ میں ہے. میں دنیا کی جس چیز کو جو کہوں گا وہ نفع کی کہوں تو نفع کی، نقصان کی کہوں تو نقصان کی. اگر دنیا یہ کہے کہ یہ ایسا ہے لیکن میں فیصلہ کروں نہیں اجدہا ہے تو میرے دوست خدا پاک کی قسم وہ اجدہا ہی ہوگا. اور ساری دنیا سمجھ رہی ہے اجدہا ہے اور اللہ پاک نے فیصلہ یہ کیا کہ نہیں یہ تو لاٹھی ہے، بس لاٹھی بنائیے. سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، اس کی پہلی حالت پر لوٹا دی اللہ پاک نے. اصل مسئلہ کیا؟ نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں. پھر فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. فرمایا رفعت الاقلام وجفت الصحف كما قال عليه السلام. قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے اور دفاتر خشک ہو گئے اور بات خطئی اور یقینی ہو گئی. اب کوئی بات کو نہیں بدل سکتے. نہیں ہوتا ہم کو دیکھ رہے نا ہوتا نفع نفع. ایک صاحب نے کرسی کو حاصل کرنے کے لیے کئی لاکھ روپے خرچ کیے، ہزاروں روپے کے وارے نہیں آ رہے. ادھر سے ادھر، یہاں سے وہاں دوڑ دھوپ، یہاں سے لے کر بھی
دلی تک دوڑ دھوپ کرتے رہے کوئی آدمی، ہزاروں لاکھوں کے بارے میں ارے کرتا رہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر مجھے کرسی مل جائے گی تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، نفع ہی نفع ہے، ہزاروں لاکھوں روپے ملتے رہیں گے، ساری دنیا کو میں نفع پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تو اس طرح آدمی اس نفے کے لالچ کے اندر آدمی کسی چیز کو حاصل کر لیتا ہے، جب جیت جاتا ہے کسی روٹوں کے ذریعے سے تو اب اس کا جلوس نکلتا ہے، جب جلوس نکلتا ہے تو جیت میں سوار ہو کر چلا پھول کا ہار پہنا 1 کلومیٹر میں گئے نہیں گئے جی، دشمن کی طرف سے ایک بندوق پھٹی، ایک آواز نکلی اور 2 گولیاں اس شخص کے سینے میں رکھ ہو گئی، موت کا ڈھیر میت ہوا جہاں نظر آ جائے۔ جمادات میں نظر آ جائے، مٹی پتھر میں یا پودوں میں نظر آ جائے، نباتات میں یا حیوانات میں نظر آ جائے فعل، یا انسانوں میں نظر آ جائے، فرشتوں میں نظر آ جائے، شیطانوں میں نظر آ جائے، کائنات میں کہیں نظر آ جائے، اس کا مجاہدہ یہی ہے کہ فعل نظر آیا، بولو خالق فعل اللہ ہے، فعل اللہ کی امانت ہے۔ تو ہم نے پوچھا حضرت اگر کوئی کسی کو مار رہا ہو، تلوار سے قتل کر رہا ہو تو جب کیا بولیں گے؟ یہی بولو جو اب تک بولا ہے، یہ فعل اللہ کا ہے تو اللہ قتل کرتے کیا؟ تو بولے قتل نہیں کرتے، اللہ نے فعل کی طاقت بندے کو امانت بنا کر دی تھی، اس کا غلط کسب کر رہا ہے، استعمال غلط ہو رہا ہے۔ خیر و شر کا مسئلہ بھی حل ہو رہا ہے یہاں۔ فعل اللہ کی امانت، اس کا استعمال بندہ کرے گا، امانت کے غلط استعمال کا نام شر ہے۔ مجاہدہ جاری رہے، جہاں فعل نظر آ جائے، حرکت 1 نسبت 2، یہ توحید افعالی کا ضابطہ دیا حضرت نے ہم کو، فارمولا جی، حرکت 1 نسبت 2۔ آپ حضرات بھی 2 ایک اندر 2 دونی 4 جیسا پہاڑے یاد کرتے نا، بچوں کو یاد دلاتے، ایسا یاد کر لینا۔ یہ توحید افعالی کا فارمولا یہی ہے، حرکت 1 نسبت 2۔ تو حرکت کون سی؟ اب یہ دیکھنے کی حرکت ہو رہی آنکھوں سے، اس کے اندر 2 نسبتیں ہیں۔ ایک نسبت ہے یہ بصارت جو آنکھوں کے اندر ہے، دیکھنے کی طاقت، قوت، یہ اللہ تعالی عطا فرما رہے ہیں، خالق ہیں اس بصارت کے، اور بندہ کیا کر رہا ہے؟ کسب کر رہا ہے اس بصارت کا، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالی کی دی ہوئی قوت بینائی کو، قوت فعل کو، بینائی کے فعل کو اللہ کی امانت سمجھ رہا ہے اور اس کا کسب اپنے اختیار سے کر رہا ہے۔ اب یہ دیکھنے میں خیر اور شر دونوں پیدا ہو گئے، کس میں؟ کسب میں۔ قوت فعل تو اللہ کرنے کی ضرورت نہیں، آدمی کہتا ہے، لیکن نقصان میں تبدیل ہے۔ ایسے ہی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر میں ہوتا ہے نقصان، نظر آتا ہے نقصان، لیکن ہوتا ہے نفع، اور یہ اللہ کے قبضے کی بات ہے۔ ایک صاحب ٹرین کا ٹکٹ لیے دلی کو جانے کے لیے، اور اس کے بعد اسٹیشن میں داخل ہو گئے، اپنا سوٹ کیس ٹرین کے ڈبے میں رکھ دیا، شدید ضرورت پر باہر آئے، اتفاق سے باہر بازار تک جانے کا تھا، دکان تک کسی مکان تک، وہاں جا کر جی اس سوٹ کیس میں کچھ کاغذات ہیں، اس سوٹ کیس میں 5000 ہیں، اس سوٹ کیس کے اندر ایک خصوصی فائل ہے وہ رکھی ہوئی، وہ بیچارہ آنے تک وہ سوٹ کیس جس ٹرین میں رکھا ہوا تھا وہ ٹرین چھوٹ نہیں نکلے۔ ظاہر میں کیا ہے؟ نقصان، 5000 کا نقصان ہو گیا،
میری فائل چھوٹ گئی، میرا سوٹ کیس کدھر چلا گیا، اب وہ کون اس کو اس کی نگرانی کرے گا، اب کیا وہ میرے ہاتھ کو لگ سکتا ہے، میری زندگی عجیباً مشکل ہو گئی، اب میں کیا کر سکتا ہوں، یہ اور وہ. اب سارا دکھا رو رہا تھا. 2 گھنٹے گزرنے کے بعد اطلاع یہ ملی کہ ٹرین 2 گھنٹے کے بعد ایک دریا میں گر کر غرق ہو گئی. اب بولو بھائی وہ نفع ہوا نقصان ہوا؟ ہمیں تو تم گئے تھے نا، اب تو خالی فائل گئی. اگر وہ آپ رہتے ڈبے میں تو مسئلہ ہی پورا ختم ہو جائے گا. تو نفع ہوا نقصان ہوا؟ ارے سوٹ کیس چلے جاتا ہے تو بھی نفع، فائل چھوٹ جاتی ہے تو بھی نفع، 5000 غرق ہو جاتے ہیں تو بھی نفع. جان بچ جاتی ہے، جان بچی لاکھوں پائے، لاکھوں پائے. ہاں کئی پائے بولے تو جانور کے پائے کم نہیں ہے. جان بچی لاکھوں پائے. کیا مطلب یہ ہے کہ جو رقم گئی ہے وہ ہاتھ تمہارے محنت کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے. ایسا ہے تمہاری جان کا بچنا جیسے لاکھوں روپے تم نے پا لیے ہوں. فکر مت کرو بیٹا، اللہ پاک کوئی راستہ کھول دیں گے. بہت اچھا ہوا، کون سی منہوس گھڑی تھی کہ ختم ہو گئی. کہتا ہے آدمی تم نفع اللہ کے ہاتھ ہے اور نقصان اللہ کے ہاتھ ہے. اس لیے میرے دوستوں کبھی بھی نفع اور نقصان کی نسبت خاص طور پر سلسلے کا علم رکھنے والا اور حضرت محمود سبحانی سے رابطہ رکھنے والا اور توحید فعلی کا بیان کرنے والے اور سمجھانے والے لوگ اگر توحید فعلی میں اگر اس طریقے سے کمزور ہو گئے تو میرے دوست یہ تو بہت بڑے نقصان کی بات ہوگی. توحید فعلی ہی سمجھنے نہیں آئے گی تو پھر صفاتی کیا سمجھیں گے، توحید وجودی کیا سمجھنے آئے گی. اس لیے میرے دوستو اللہ پاک کی طرف سے نفع اور نقصان سمجھنا ہے. حالات جو آتے ہیں وہ البتہ تربیت کے لیے ہوتے ہیں، مگر وہ حکمت ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. ہاں وہ حکمت ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے نا. اچھا ایک بات سمجھ لو کام کی، کسی ایسے کام کے پیچھے جس کو آدمی ناگوار سمجھتا ہے، عام طور پر جو حالات آدمی کے پیش آتے ہیں اس کے پیچھے جو حکمت ہوتی ہے وہ ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. اللہ والوں کو ذرا جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے اور اللہ پاک کسی کو سمجھانا چاہے تو بہت سمجھ میں آ جاتی ہے. ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر تھا، وزیر و مشیر، بڑا سمجھدار تھا. جو بھی حالات کچھ بڑے مزے کی بات ہے، سن اچھا کام کا ہے، آپ لوگ یاد بھی رکھیں، اس کو مذاکرے میں بھی لائیں، کچھ حرج کی بات نہیں ہے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر تھا. تو جو بھی حالات پیش آتے کہتا تھا کہ صاحب بہت اچھا ہوا، صاحب بولے بہت اچھا ہوا. روز بارش پڑی، بیچ چھت گر گئی، بہت اچھا ہوا جی. وہ پانی پڑا، ڈیرا گر گیا، بہت اچھا ہوا صاحب، بہت اچھا ہوا. یہ ایک مرتبہ ایسے ہی کچھ کام پڑا، وزیر کے سامنے بات رکھا، وہ بات ظاہری طور پر کچھ نقصان کی تھی تو اس نے کہا کہ بہت اچھا ہوا. وہ یہ جب جو بات اس طرح کی پیش آئے ایک ہی بات کہتا تھا، بہت اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا. ایک مرتبہ بادشاہ کے ساتھ وزیر رستے میں چل رہے تھے، ٹھوکر لگی، بس وہ پاؤں کا ایک انگلی کا ناخن اکھڑ گیا، انگوٹھے کا ناخن اکھڑ گیا، انگلیاں زخمی ہو گئی، خون بہنے لگا، مرہم پٹی کی نوبت آ گئی. وہ میں ساتھ تھا، کیا نہیں ایسا ہوا، جو بھی ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے. اب تک ادھر کے حالات تو زیادہ توجہ نہیں دیا بادشاہ، لیکن اس کی ذات پر جب بہت اچھا ہوا، جب انا کا مسئلہ آ گیا تو بات ذرا تیزتر ہو گئی. اس کو آ گیا غصہ. اس نے کہا اپنے خادموں سے، اپنے محبوبین سے کہا کہ نالائق کو پکڑو، جیل کی سلاخوں میں بند کرو، جیل بھیجا. جیل آپ جیل بھیجا دیا، مرم پٹی وغیرہ جو کرنا تھا وہ کر لیے، اس کو جیل بھیجا دیا بیچارے. اب بادشاہوں کی پہلے زمانے میں زیادہ تر عادت تھی شکار کو جانے. ایک مرتبہ شکار کو گیا، اسی حال میں زخمی حالت میں ایک شکار کو گیا، جنگل میں پہنچا، شکار تلاش کر رہا تھا. اب بیچارے کو مور کا شکار نظر نہیں آیا، ہرن نظر نہیں آئی اور مختلف قسم کے کوئی جانور اور پرندے نظر نہیں آئے. اب نظر آیا تو شیر نظر آیا. اب جب شیر نظر آیا
تو اب بادشاہ کا حال پتلا ہو گیا. بولے اب کیا کریں؟ بھاگنے کے لیے چارہ جی بھاگے وہ تو ہو نہیں سکتا، شیر کے مقابلے میں کیا بھاگیں؟ یہ کسی جھاڑ پر چڑھے تو کتنا جلدی چڑھیں گے، کیسا چڑھیں؟ اور یہ سامان جو میرے پاس ہے اس کو میں کہاں رکھ، اور اگر میرے کو یہ شیر بھیگ لیا تو میری تو کچھ خیر ہے نہیں. البتہ تھوڑا سا تدبیر نہیں جانتا تھا تو اس نے سوچا ایک تدبیر کر لیں گے، اس کے سوا تو کوئی اور چارہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اب اللہ کی مرضی ہے، موت کا نوالا ہو جاؤں گا، کوئی اور شکل تو ہے نہیں ہر صورت میں. لہذا بازو اپنا سامان رکھا اور جو خود لیٹ گئے خاموش دم سادھ کر. ہاں دم روک اپنے دم کے ساتھ ذہن رک گیا، ایسا جیسے سانس نہیں چل رہی. شیر آیا، ظاہر ہے کہ آدمی دکھنے کے بعد وہ بھوکا شیر اب آ کے حملہ کرنا چاہتا تھا. قریب آیا، آ کے جی سب سے لے کر پاؤں تک سوں گا. اس کی عادت یہ ہے کہ زخمی کو نہیں چھیڑتا، زخمی انسان کو نہیں چھیڑتا، اکثر ایسا ہوتا ہے. تو وہ شیر سب سے لے کر پاؤں تک سوں گا، لیکن جب اس کے زخمی پاؤں کے پاس آیا اور مرہم پٹی کی جگہ پر سوں گا تو سمجھ گیا کہ یہ زخمی انسان ہے، اس پر ہم اس کو حملہ کر کے یا اس کا خون چوس کے یا اس کو نوالا بنا کر میں کھاؤں تو یہ میری جنگل کی بادشاہت کے خلاف ہے. چلے جاؤ. جب شیر چلے گیا اس کی سانس میں سانس آئی اور سانس کے ساتھ وزیر بھی یاد آیا. کیا یاد آیا؟ وزیر جو بولا تھا جو ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے، اب سمجھ آیا. ارے خالی مرہم پٹی کی بنیاد پر ایک زخمی پاؤں کو سون کر شیر چلے گیا. اور بولے کیا بات بولا تھا واقعی وزیر مجھے بڑے کام کی بات بولا تھا. خوش گھر آیا جی اور اس کو جیل میں سے نکلوایا اور اپنے پاس بلایا. کہنے لگے وزیر مشیر ہوا تو جو بات بولا نہیں آپ بہت صحیح تھی رے. کیا ہوا تھا؟ نہیں یہ بہت صحیح تھی. ارے آخر ہوا کیا صاحب؟ بول رہا نہیں آپ اتنی سچی بولنا کو نہیں صاحب آخر ہوا کیا؟ بولے جنگل گیا اور تو کوئی شکار نظر نہیں آیا، شیر نظر آ گیا، میری حالت بدلی ہو گئی، دم ساتھ کے پڑ گیا، کچھ سجائی نہیں دیا، بس اب سمجھ لو کلمہ پڑھ لیا، میرا کام تمام ہو گیا تھا. اچھا ہوتا وہ بھی بات میں جب بھی بولتا ہوں تب بھی بول رہا ہوں، جو بھی ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے. تو بادشاہ کے جی اور ایک ذہن میں چھٹ کے ساتھ ہی ایک شبہ آیا. اے مشیر اور وزیر، خیر یہ تو میرے کو سمجھ میں آ گیا جو کچھ خون آلود میرا پاؤں تھا اور جی ناخن نکھڑ گیا تھا، خون گر رہا تھا، زخمی حالت پر تھا، وہ تو اچھا ہوتا ہے سمجھ میں آیا. مگر میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آیا بلا وجہ تیرے کو جیل بھیج دیا نہ ہو، تیرے کو میں بلا وجہ جیل بھیج دیا. تو کہنا ہے صاحب یہ مسئلہ تجھ سے زیادہ آسان ہے، اگر آپ وہاں نہ بھیجتے تو غریب آپ کے ساتھ رہتا تھا. ایسا کام آپ کو تو سن کے چھوڑ دیتا تھا اور میں تو موٹا تازہ تھا. ہاں یہ ہے نقشہ. ساتھ ہوتا آپ کو چھوڑ دیتا میرے کو پکڑ لینا. تو صاحب میرا جیل بھی جانا دور، آپ کا زخمی ہونا بھی دور. جو کچھ کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں، یہ بھی اچھا ہے وہ بھی اچھا ہے. اسی لیے کہتے ہیں اولیاء اللہ مولا جس حال میں رکھے بس وہی حال اچھا ہے. اگر کسی غریب کی غربت میں ایمان کی سلامتی ہے، اللہ پاک اس کو غریبی کی حالت پر رکھ کر ایمان کی حالت عطا فرماتے ہیں. اگر کسی کے ایمان کی سلامتی کچھ 4 پیسے دینے پر ہوتی ہے تو اللہ پاک اس کی ایمان کی حفاظت کے لیے 4 پیسے پھینک دیتے ہیں کہ جانے دو اس کا ایمان محفوظ رہے گا. لیکن جب آزمائش پر آ جاتے ہیں تو مسئلہ بہت عجیب ہوتا ہے. تو میرے دوستوں جو کچھ ہوتے ہیں حالات بالکل درست اور اچھے ہوتے ہیں. تو ہوتا ہے ایسے حالات ہوتے ہیں تو زیادہ گھبرانا نہیں. حضرت فرماتے تھے بس نعمتوں پر مسرور نہیں ہونا. کبھی سرور تو ہوتا ہی ہے، اور مصیبتوں کے اوپر مسرور نہیں ہونا اور نعمتوں کے اوپر مغرور نہیں ہونا. آدمی کے اندر جو حالات آتے ہیں وہ اچھے حالات ہیں، لیکن وہ ہماری طبیعت کے خلاف ہوتے ہیں، تربیت کے خلاف نہیں ہوتے. تو اللہ پاک نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر یہ انوار ہدایت
اور علوم ظاہری اور باطنی کا جو چرچا کرایا، اور آپ کے واسطے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت پر لگا کر پورے عالم میں اللہ نے یہ انوار باطن کی یہ کرنیں چمکائی ہیں. اس لیے مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں اگر اس طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے سلسلے میں مجالس ہوتے رہے اور یہ اللہ کی سیرت بیان کی جاتی رہے، ظاہر اور باطن کو جمع کر کے لے کے چلتے رہے، تو انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ عام ہوگا. اور جہاں بھی اس طرح کے اجتماعات ہو رہے ہیں وہاں سے بہت زیادہ افادی پہلو کھل کر سامنے آ رہے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ادھیکش یہ سیدھی سادی باتیں ہیں، کسی پہ تنقید نہیں، کسی کی تحقیر نہیں، کسی کی تنقید نہیں، کسی کو برا بھلا بولنا نہیں، جو کچھ بولنا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں حدود کے اندر بولنا ہے. اسی لیے میرے دوستوں ایسی مجلسوں کو غنیمت سمجھی، اور 2 مجلسیں ہوں گی عصر کے بعد اور مغرب کے بعد. آپ حضرات خود جوڑ کے سنیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علیہ نور کبھی شکر پیدا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. یاد نہیں ہے تو اس کا سارا بیان جو ہے وہ عقلی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کے خالق ہم ہیں، تمہارے کاموں کے خالق ہم ہیں، پیدا کرتے ہیں افعال اور امانت کے طور پر بندے کو عطا کرتے ہیں، چاہے کوئی فعل ہو. اللہ تعالیٰ خالق ہیں فعل. دوسری نسبت کیا ہے؟ بندہ اس فعل کو استعمال کرتا ہے، اگر اللہ کے حکم اور رسول کے نمونے پر استعمال کرتا ہے تو اس کا نام ہے صالحیت، خیر، جنت کی طرف لے جانے والا عمل. آمنوا وعملوا الصالحات وہی ہے. اور اگر نہیں نفس و شیطان کے علم کی بنا پر یا نفس کے حکم کی بنا پر اس کو استعمال کرتا ہے، ہوائے نفس کے تحت استعمال کرتا ہے، تو وہ ہے شر، وہ جہنم کی طرف لے جانے والا. یہ ہے کسب، دوسری نسبت کسب کی. حرکت ایک نسبت دو، جو فارمولہ ہم نے آپ سے عرض کیا، اس میں حرکت تو ایک ہی ہے، دیکھنے کی حرکت آنکھوں سے، لیکن اس کے اندر 2 نسبتیں پوشیدہ ہیں. ایک نسبت ہے اللہ تعالیٰ اس قوت بصارت کے خالق ہیں، خلق فعل کی نسبت اللہ کی طرف، اور کسب فعل کی نسبت بندے کی طرف، دوسری نسبت. تب کہیں آپ دیکھ رہے ہیں تو اس دیکھنے میں اللہ تعالیٰ کا حکم یا نفس کا حکم دیکھ لیجیے. اسی وجہ سے حضرت فرماتے تھے کہ کوئی بھی کام تم کو کرنا ہو، آنکھوں سے دیکھنا ہو، زبان سے بولنا ہو، کانوں سے سننا ہو، ہاتھوں سے کرنا ہو یا پیروں سے چلنا ہو، تو تھوڑی دیر تھم جاؤ، کیونکہ تم سالک ہو، عامی نہیں ہو. کھانا کھانے کا ہی فعل ہے، دسترخوان پر کھانا آ گیا، آپ کھانا چاہ رہے ہیں تو کھانا فعل ہے، پہلے تھوڑا تھم جاؤ، رک جاؤ، اس کے بعد جائزہ لو اپنے نفس کا. یہ کتا اندر سے بھوک رہا ہوگا، ارے بھوک خوب لگی، کھانے کی بجائے خاموش بیٹھا کرے، کھاتا نہیں، یہ اندر کی آواز ہے. تو اسے بولو تیرے بولنے پر، تیری خواہش پر کھانے والا جانور، تیرے بولنے پر کھانے والا کافر، مشرک، جب تک تو بھونکتا رہے گا میں کھانے میں ہاتھ نہیں ڈالوں گا. ارے پھر کب ڈالیں گا ہاتھ؟ تو پکارا بند کر. بھوک لگی تو کھانے والا جانور، تو بار بار حوالہ دے رہا بھوک کا، ارے بھوک لگی رہے، ڈال ہاتھ ڈال، کھانا کھا، مگر حکم تو دے رہا ہے نا نہیں کھانے کے. تو اللہ کا غیر، تو اللہ الہ ہے مگر تو الہ بننے کی کوشش کر رہا ہے، اندر سے حکم جاری کر رہا ہے، تیرے حکم کا ماننے والا میں نہیں ہوتا. پھر کب کھائے گا؟ میرے دل کے کان میں جب تک کلو کی آواز نہ آئے اس وقت تک نہیں کھاؤں گا.
اور اگر آواز کے آنے میں دیر ہو تو ویسے ہی رکے رہو، کھانے میں ہاتھ مت ڈالو فرماتے تھے حضرت. اور اگر آواز دل کے کان میں نہ آئے تو کھانا ہی مت کھاؤ بولتے تھے. کیا سخت ہے جی مرحلہ یہ. وہی نفس کی آواز اندر سے چل رہی، کھا کھا کھا، مزہ ہے کھا، خوشبو آ رہی ہے کھا، بھوک لگ رہی ہے کھا. نہیں کھاتا. وہ کب کھائے گا؟ جب قرآن میں اللہ تعالیٰ کا حکم کلو واشربو کا آئے گا تو کھائے گا بھی اور پیے گا. میں اب اپنے رب کا حکم اور رسول کیا طریقہ اختیار کر کے کھاؤں گا تو یہ عمل صالح عمل بنے گا. وہ عمل الصالحات یہی ہے. اب انہیں اندر سے کیا بولتا، بیٹا مرغی کے ٹانگا بوٹیاں سب برخاست ہو جا رہی ہیں، خالی چاول ہیں دیکھ. تو حولا بن کو خالی بیٹھے رہا، سب جنے کھا لیا، اب بیٹا کیا کھاتے کھاؤ. تو آپ کے سامنے چھپانا نہیں ہے. تربیت حضرت شیخ نے ایسی فرمائی کہ کئی دسترخوان زندگی میں، ہماری اس فقیر کی زندگی میں ایسے گزرے کہ جہاں بلائے گئے، مدعو کیے گئے، ہم گئے وہاں بیٹھے اور حضرت کی تربیت پر عمل کیا، اور واقعی اس کے بعد میں پلٹ کے دیکھا تو صرف چاول رکھے ہوئے ہیں، کٹورے ہیں تو اس میں سے گوشت غائب ہے، شوربہ رکھا ہوا ہے. بلکہ بعض دفعے تو ایسا ہوا کہ رکابی میں کھانا بھی نہیں آیا اور ہم وہاں سے اٹھے، اور کہیں ہم کو بلانے والے صاحب کا دل چھوٹا نہ ہو جائے، بیسن پاٹ کے پاس جا کے کھا کے ہاتھ دھو کے گھر کو چل دیا ہو گئے. جاؤ. اتنی سخت ہے یہ تربیت. یہاں تو بے لگام گھوڑا ہے زندگی، کدھر بولے ادھر بھاگ رہا ہے، کام بولے وہاں بیٹھ رہا ہے، جو بولے وہ کر رہا ہے. جا رہے ہیں ٹی وی کے سامنے بیٹھ جا رہے ہیں. کس کی آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہیں میاں؟ اب جو آنکھیں ٹی وی پر پڑ رہی ہیں اس کے خالق کون؟ یہ بصارت کے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے، میں دیکھ رہا ہوں میری آنکھوں سے بول رہا ہے. بڑا شرک کر رہا ہے تو. تیرے دیکھنے کو کوئی اور بھی دیکھ رہا ہے. علم یعلم بان اللہ یرا. سوال ہے جی ہے، حافظاں سنا ہے، ہمیں سنے، ہر سال سنتے ہیں، نمازوں میں روزانہ بھی سنتے رہتے. علم یعلم بان اللہ یرا. سوال ہے، کبھی جواب بھی آیا ہماری طرف سے. کون؟ اللہ میاں پوچھ رہے ہیں. کیا پوچھ رہے ہیں؟ ارے جانتا نہیں، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. حضرت وہی فرما رہے ہیں، ارے کبھی تو اس کی طرف پلٹ کے دیکھ جو تجھے پلک جھپکے بغیر برس ہا برس سے دیکھ رہا ہے. اس کو پلک نہیں، جھپکنا نہیں، اس کی آنکھ بھی نہیں، ہر آن دیکھ رہا ہے، ہر لمحہ دیکھ رہا ہے. تو بصیر سے بصارت لے کر، پاک بصارت لے کر ٹی وی کے سامنے وہ بصارت کو دھبے لگا رہے ہیں. اللہ میاں نے 3 چیزوں کا ذکر خاص طور پر کیا. 3 نعمتیں اللہ تعالی کی. هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. اللہ کو پہچانا؟ نہیں پہچانا تو اب اللہ کے علم سے اللہ کو پہچان. اللہ تو اسی ذات کا نام ہے جس نے تجھے پیدا کر دیا. اور کیا دیا پیدا کر کے؟ 3 نعمتوں کا، بڑی نعمتوں کا ذکر فرمایا. کان دے دیے تجھے سننے کے لیے، آنکھیں دے دی دیکھنے کے لیے، دل دیا سمجھنے کے لیے. مگر بہت کم ہیں جو
ان 3 نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. شکر ادا یہی ہے، رمضان میں کپڑے ڈھانپ کو رکھے تھے، عید کا چاند دیکھتے ہی شیطانہ باہر آ گئے، اب بیٹھے ہوئے شکر ادا کر رہے ہیں، ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے روزہ کھول رہے ہیں، آنکھوں کا روزہ کھل رہا ہے، کانوں کا روزہ کھل رہا ہے، دل کا روزہ کھل رہا ہے، افطار ہو رہی. اس کے اندر اتنی کشش ہے میرے بھائی. یہ ٹی وی کا اس فقیر کی زبان پر جو نام آیا ہے، یہ دل دکھاوا ہے ہمارا جی. اور اگر کسی بھائی کو برا لگتا ہے تو ہم معافی ہرگز نہیں مانگیں گے کہ جماعتوں کے ساتھ چیلے لگانے والے، چیلوں سے واپس آنے کے بعد ٹی وی کے سامنے علم کا دعویٰ رکھنے والے، ٹی وی کے سامنے ان کے گھر کی خواتین ٹی وی کے سامنے کن نعمتوں کو دھبے لگا رہے ہو گناہوں کے. کسب کیسا ہو رہا ہے، فیل کس کی دی ہوئی امانت، اور کسب تمہارا کیسا چل رہا ہے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. ہماری دی ہوئی امانات فیل سے اگر تم خیر کا کام کرو گے تو تمہارے لیے کر لو گے، نہیں تمہارا کسب برائی کے لیے ہوگا تو تمہارے لیے ہوگا. تو اس میں اتنی کشش کیسے آ گئی، اس کو بھی قرآن بیان کرتا ہے. زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان زینت دیتا ہے ان اعمال کو. اقبال نے جیسے لکھا کہ دل چون کندے خصاب دارم، میرا دل کیسا ہے سمجھ رہے ہیں، خصاب کا کندہ ہے، چھرے پڑتے رہتے اس کے اوپر، گوشت بھی کٹتا کندہ بھی کٹتا رہتا. تو ویسا دل لے کے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہے فقیر یہ جی کہ کتنے پارسا اور کتنے آنکھوں کی عصمت کا دعویٰ کرنے والے، ان کی آنکھوں پر گناہوں کے دھبے لگ رہے ہیں، گندی چیزیں دیکھ کر، گندی باتیں سن کر. اگر بہنیں بھی ہماری سن رہی ہیں تو سن لیں کہ آدمی کے دل کے اندر اللہ نے 2 نعمتیں رکھ دی ہیں. ایک تو ہے کیمرہ، جو آنکھوں سے جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں ان کو اندر اتار لیتا ہے جی، محفوظ فوٹو. اور ایک ہے ٹیپ ریکارڈر، کانوں سے جو چیزیں سنتے ہیں وہاں ٹیپ ہو جاتے ہیں. اب ٹی وی کے سامنے بیٹھے دونوں چیزیں کام کر رہی ہیں. اب آنکھیں بھی فوٹو اندر بھیج رہے ہیں اور ادھر کان ٹیپ ریکارڈر میں کیسٹ میں محفوظ کر رہے ہیں. دیکھ لیے ٹی وی، دل میں اتر گئیں دونوں چیزیں، یہ آوازیں بھی تصویریں بھی. اس کے بعد آ کے سو گئے بستر پر، لحاف اوڑھ لیا، اندر والا ٹی وی ریپروڈیوس ہونا شروع ہو گیا. تو اب آپ حضرات یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کمبختہ کب تو بھی دیکھا ہوں گا ٹی وی جو یہاں بیان کر رہا ہے. اچٹتی نظریں پڑی ہیں، ہماری بھی نہیں پڑی، یہ بات نہیں، دیکھنے والوں کو دیکھا ہم نے. ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو ادھر بھی نظر پڑی، پھر بول رہے ہیں کیا وہ تو نہیں، اس کے اوپر وہ کرکٹ کا کھیل آتا ہے، اس واسطے دیکھتے. بعض حضرات کیا بولتے بولے تو نہیں وہ خبریں آتے ہیں. ارے خبروں میں ایک مرد آیا تو اس کے ساتھ ہی چند منٹ کے بعد دوسری عورت آتی ہے. اگر کوئی خاتون دیکھ رہی ہے مسلمان خاتون تو اس مرد کا دیکھنا حرام، اور کوئی مرد دیکھ رہا ہے تو اس خاتون کا دیکھنا حرام. اللہ کی امانت کو کیسے استعمال کر رہا ہے، پاک امانت کو، سبحان کی بارگاہ سے ملی ہوئی امانت کو. تو
اب لحاف اوڑھ کے سو گئے ہیں، ٹی وی نہیں ہے سامنے، کیا بھی نہیں ہے، اندر والا ٹی وی جو ہے باہر آ رہا، مزے لے رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ وہ قلیلم ما تشکرون کی جو آیت آئی ہے وہ شکر ادا کرنے والے ہماری امانات فعل کا بہت کم ہیں. بولے اللہ میاں خلیل بولے کثیر ناشکری میں ہے. ناشکری کیا ہے؟ اللہ کی امانتوں کو اللہ کے حکم اور رسول کے نمونے کے خلاف نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر استعمال کرنا. شکر کیا ہے؟ حق تعالی کی نعمت کو ان کی مرضی اور ان کے حکم پر استعمال کرنا حقیقی شکر ہے. زبان سے الحمدللہ بولنا بہت آسان ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. قلب میں اللہ کے شکر کا ادراک اور احساس بھر جانا یہ قلبی شکر ہے، یہ بھی حاصل ہے الحمدللہ. مگر جب اس نعمت کے استعمال کا وقت آتا ہے، اس امانت کے استعمال کا وقت آتا ہے، تو یہ حضرت نفس کے حکم پر ان کے اشاروں پر استعمال کرتا ہے اسے. یہاں عملی شکر غارت ہو گیا تو زبان سے الحمدللہ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں رہا. وہ پاکستان میں چھپی ہوئی ایک کتاب دیکھے صاحب ہم، اس میں ٹی وی کی تباہ کاریاں بول کے وہ چھاپے ہیں، کراچی سے چھپی ہے کتاب. وہ رمضان کا واقعہ لکھا ہے اس میں، وہ فرضی ہے یا واقعی ہے اللہ بہتر جانتا ہے واللہ عالم. مگر یہ لکھا ہے کہ ماں بلا رہی ہے اوپر بنگلے پہ بیٹھی ہوئی بیٹی کو، نوجوان بیٹی کو، روزہ کھولنے کا وقت آ گیا، آ جائے ادھر. تو بیٹی بول رہی سیریل آ رہا ہے ٹی وی پر، دیکھ کے آتی ہوں. حتیٰ کہ روزہ کھول لیا گیا، وہ وہیں ٹی وی دیکھتی رہی. اس کے بعد میں پتہ نہیں کیا ہوا، جب اوپر گئے اس بچی کو دیکھنے کے لیے تو وہ مر کے پڑی ہوئی تھی. قصہ مختصر یہ، اس کو جب قبرستان لے جانے کی تیاری ہوئی غسل اور کفن کے بعد، تو میت اٹھتی نہیں ہے، اتنی بھاری ہو گئی ہے کہ اٹھتی نہیں ہے. تو اب کیا کرنا؟ ایک صاحب نے مشورہ دیا کہ ٹی وی سیٹ ساتھ لے کے چلو جنازے کے. اب ٹی وی سیٹ بھی جا رہا ہے، جنازہ بھی جا رہا. اب اٹھ گیا جنازہ، وہاں لے جا کے وہ ٹی وی سیٹ باہر رکھ دیے، اس کو اندر دفن کر دیے. وہ اندر جا نہیں رہی. ارے یہ کیا ہو گیا قصہ؟ خبر میں نہیں جا رہی، میت بھاری ہو گئی. تو آخر میں پھر انہی صاحب نے مشورہ دیا کہ ٹی وی پہلے پہنچاؤ، اس کے بعد میت پہنچاؤ خبر کے اندر. ٹی وی کے ساتھ دفن کر دیا گیا. اس ثبوت لے جا رہے ہیں، آپ کی امانات کو، پاک امانات کو استعمال کرنے کا ثبوت لائی ہوں، سند. تو ہم ادھر مدراس اور آندھرا کے علاقوں سے یہی بم مارتے ہوئے آ رہے ہیں، بمبڑی چل رہی ہے ہماری. جی اللہ کے بندو، ایک دن آئے گا اللہ تعالی اپنی امانتوں کا تم سے حساب لے لیں گے. یہ جو سورہ فاتحہ کے